و اصحابہ و اولیاء امتہ اجمعین۔ سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محفلوں کو ہماری ذات پاک پر درود شریف پڑھ کے خوبصورت بناؤ۔ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب مل کر بارگاہ انور میں صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ علم مفید اسی وقت ہوتا ہے جب عمل کی دولت نصیب ہو، اور دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ علم ہوتا ہی اس لیے ہے کہ بندہ سیکھ سیکھ کر عمل کرتا ہے۔ بغیر عمل کے علم کو بغیر روح کے جسم سے تشبیہ دی گئی، اور سرور عالم شفیع آدم علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، کہ دو بندے کبھی سیر نہیں ہوتے۔ سیر کا مطلب پنجابی میں یہ ہے کہ دو بندے کبھی رجدے نہیں۔ ایک دنیا کا حریص جس کو دنیا کی طمع لگ جائے اور وہ مال کے جمع کرنے کی حرص دن بدن بڑھتی جائے، تو حال یہ ہوتا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت مال کی طلب نے تمہیں ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ پتہ چلا کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر حرص کا مرض پیدا ہو جائے تو یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ایک علم کا حریص کبھی سیر نہیں ہوتا، رجتا نہیں ہے، اور دوسرا علم کا حریص۔ ایک مال کا حریص کبھی سیر نہیں ہوتا، اور دوسرا علم کا۔ وہ حبل من مزید، حبل من مزید یہاں پیسے، مال، زر، شہرت اس کے لیے ہوتا ہے، اور جس کو علم کا عرفان نصیب ہو جاتا ہے کہ علم کیا ہے تو وہ کبھی سیر نہیں ہوتا۔ امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے شافعیہ کی عمارت کو استحکام بخشا اور بالکل جوانی کے عالم میں فوت ہو گئے تھے، امام شرف الدین امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں منقول ہے کہ 2-2.5 سال تو انہوں نے کبھی لیٹے ہی نہیں، لکھتے ہی رہے۔ اور نتیجہ کیا ہے؟ آج مدارس دینیہ میں، جیسا کہ آج ہم یہاں دستار بندی کے جلسے میں بیٹھے ہیں، جہاں صحیح بخاری شریف ہے، وہاں ایک عظیم رتبے کی کتاب صحیح مسلم ہے، اور اس کی شرح جو ہے، جو ہمارے اور غیروں دونوں کے ہاں پڑھائی جاتی ہے، وہ اس جوان کا کام تھا۔ اب میں نے شروع میں ایک بات کہی ہے کہ علم عمل کے لیے ہے، اور عمل کے بغیر علم ایسے ہے جیسے جسم روح کے بغیر ہوتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جہاں رہتے تھے نا، ان کو وہاں کے زمینداروں کے معاملات پر اطمینان نہیں تھا۔ ان کے لین دین، ان کی کھیتی باڑی اور پانی کا حاصل کرنا یعنی قطعاً حرام امور نہیں تھے، اس کو کہتے ہیں شبہ والے امور، شبہ والے امور تھے۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جس علاقے میں دین کا کام کرتے رہے، پڑھتے پڑھاتے رہے، آپ نے کبھی وہاں کے کھیت کھلیان کی سبزیاں نہیں کھائیں، دالیں نہیں کھائیں۔ آپ کے والد صاحب دور دراز اپنے علاقے سے گندم پیس کر آٹا، حتیٰ کہ پانی اپنے بیٹے کو بھیجا کرتے تھے۔ کو بات کی سمجھ آئی ہے؟ کیا چیز ہے یہ عمل ہے، اور علم لے کر ہی اس طرف جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ دو بندے کبھی سیر نہیں ہوتے، اور روایات کے اندر یہ مضمون ہے کہ دین کے معاملے میں ایک گھڑی غور و خوض، حدیث میں عمومی طور پہ لفظ آتا ساعہ، اب ساعہ کے بارے میں
علماء کے مختلف اقوال ہیں کہ یہ ساعت کتنی دیر کی ہوتی ہے، تو نہایت مختصر یہ ہے کہ کم از کم ساعت 1 گھنٹے پر مشتمل ہے، اور آج بھی جدید عرب کے اندر 1 گھنٹے کو ساعہ ہی کہا جاتا ہے، وہاں کی گھڑیوں پر بھی یہی لکھا جاتا ہے۔ 1 ساعت دین کے مسئلے میں غور و خوض کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، ایک طرف 1 گھنٹہ ہے، دوسری طرف 60 سال کی عبادت ہے، اور صرف مسئلے میں غور و خوض کر رہا ہے، تسبیح نہیں چل رہی، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے تہجد کا قیام نہیں ہے، نوافل نہیں ہے، سخت گرمی کے نفلی روزے نہیں ہیں، تو 60 سال میں جتنا بندہ زود عبادت کرتا ہے، 1 گھڑی دین کے معاملے میں غور کرنا وہ 60 سال کی عبادت کے برابر نہیں، اس سے بہتر قرار دیا ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ اور جان عالم علیہ السلام نے دین کے علم کی طلب کو، دین کے علم کے سیکھنے کو، دین کے علم کے حصول کو پتہ کیا فرمایا؟ افضل من العبادہ، فرما دین کا علم سیکھنا عبادت کرنے سے بھی افضل ہے۔ ظاہری بات ہے، آپ صبح سے آئے بیٹھے ہیں، سبحان اللہ کہہ کے تو ویسے تھک گئے ہوں گے، آپ بلا تکلف لیٹ بھی جائیں تو میں تقریر کرتا رہوں گا، میں نے ڈیوٹی جو دینی ہے، آپ نے آرام کرنا ہو اتنے تکیے میں آپ کو منگوا کے نہیں دے سکتا، ویسے آپ نے قبلہ رخ لیٹنا ہے تو لیٹ جائیں۔ حضرت قبلہ صاحبزادہ والا مرتبت ہمارے بڑے ہی مشفق کرم فرما ہیں، حضرت میاں محمد آصف محمدی سیفی دامت برکاتہم العالیہ، مالک کریم سلامت رکھے، اور میرے دل کی طرف عظیم علمی شخصیت اور جڑاں کی سرزمین پر عقیدہ حق کا وہ عظیم روشن مینار آپ نے روشن فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ حضرت قبلہ پیر طریقت محمد ظفر سیفی صاحب دامہ اقبالہ، اور پھر حضرت امام بخش صاحب کو کون نہیں جانتا، یہ ندیم بھی ہیں، ندیم دوست کو کہتے ہیں، اور جب دوست ہی ہو جائے تو پھر اس میں دیر سویر کا شکوہ کون کرے؟ نہیں سمجھ آئیے، دوستیوں میں اب دیر سویر کا شکوہ کیا کرے؟ ہمیں تو 2 بجے بھی کہیں تو 2 بجے کر لیں گے تقریر، مسئلہ تو سامنے والوں کا ہے جو بستر میں لیٹنے کو تیار ہیں۔ کیا سمجھ آئی؟ تو فرمایا دین کا علم سیکھنا افضل من العبادہ۔ بھائی صاحب آپ لوگ بیٹھ جائیں، یہ اسٹیج والے جو ہے نا، آپ بیٹھ کے سنیں، اور بلکہ ہو سکے تو ہمارے سامنے آ جائیں۔ ظہر کی نماز میں نے حیدرآباد تھل کے قریب ایک مسجد میں پڑھی، پمپ کے ساتھ مسجد تھی، یہ جو میں افضل من العبادہ سمجھا رہا ہوں آج کا تازہ واقعہ، تو منکیرہ سے آیا ہوں میں، تو ایک آدمی عمر رسیدہ، یعنی اس کی ریش کے بال سفید تھے، اور غالباً وہ کے پی کر تھا، تو میں نے اس کو دیکھا کہ وہ نماز کے رکوع و سجود کو، جو رکوع میں گیا اور جو تھوڑا سا اٹھا اور سجدے میں، اور سجدے سے تھوڑا سا سر اٹھایا اور اگلے سجدے میں، یقین مانے کوئی تقریر بناتے نہیں ہیں ہم، میں اس وقت بھی اس کو دیکھ کر یہ حدیث پہ غور کر رہا تھا کہ میرے کریم نے ایسے نہیں فرمایا کہ دین کا علم سیکھنا افضل من العبادہ۔ اس کی وجہ ایک حدیث پاک میں فرمایا بندہ 60 سال تک نماز پڑھتا ہے پر نمازیں اس کے منہ پہ ماری جاتی ہیں، اور ایک حدیث میں فرمایا سب سے بدترین چور نماز کا چور ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی میرے کریم نماز کا چور کون ہے؟ فرمایا جو نماز کے رکوع و سجود کو صحیح طور پہ ادا نہیں کرتا۔ سمجھ میں آ رہا ہے مدارس کی اہمیت؟ جو نماز کے رکوع و سجود کو صحیح طور پہ ادا نہیں کرتا اس سے بدترین چور فرمایا گیا ہے۔ تو لہذا 60 سال تک جو نماز پڑھتا ہے اس کی قبول کیوں نہیں ہے؟ فرمایا وہ نماز کے رکوع اور سجود کو
صحیح طریقے پر مکمل جو ادائیگی ہوتی ہے نہیں کرتا، 60 سال کی نمازیں واپس بھی نہیں دی گئی، منہ پہ ماری گئی ہیں۔ اور پچھلی روایت پھر ذہن میں رکھ لو، ایک گھڑی دین کا علم سیکھنا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے ائمہ کو دیکھیں، یہ دنیا سے جاتے جاتے بھی حضور کے دین کی اشاعت کر رہے تھے۔ امام احمد بن حنبل پر آخری لمحات طاری ہیں، اس وقت بھی انہوں نے 2 سے 3 حدیثیں کوٹ کی آخری لمحات میں، اور اس میں سے ایک حدیث یہ تھی، سنیں گے اور سمجھیں گے تو ہمیں بھی سمجھائیں گے آپ بول کر کہ کیا سمجھے ہیں، کہ نماز کا ایک کسی کو مسئلہ سکھانا، یہ امام احمد بن حنبل آخری وقت میں حدیث کوٹ کر رہے ہیں، کسی کو نماز کا ایک مسئلہ سکھانا 100 حج کرنے سے افضل عمل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ غور کیا آپ نے؟ میرے بھائی، یہ مدارس کی 4 دیواری میں دین پڑھایا جاتا ہے، یہ دین صرف امام مسجد بننے کے لیے نہیں ہے، صرف خطیب بننے کے لیے نہیں ہے، جنازہ و جمعہ و نکاح پڑھانے کے لیے نہیں ہے، یہ میری نماز کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی ضروری ہے، یہ عبادت و ریاضت کے لیے بھی ضروری ہے، بلکہ صحت عبادت کے لیے ضروری ہے۔ اب میں آپ کو عرض کروں، دین کا علم کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ آج ہماری زبان بہت چلتی ہے اور فر چلتی ہے۔ امیر المومنین امام المتصدقین خلیفہ اول بلا فصل، نبیوں رسولوں کے بعد افضل ذات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سید العالمین علیہ السلام کے دربار انور میں عرض کی، میرے آقا، میرے لیے سب سے نقصان دہ چیز آپ کس کو قرار دیتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا زبان۔ کون سی چیز؟ اور ایک روایت میں ذکر ہوا کہ جب صبح ہوتی ہے تو وجود کے سارے اعضاء زبان کا منت ترلا کرتے ہیں کہ تیری بڑی مہربانی، تو ٹھیک رہی، تو ٹھیک رہی تو ہم بھی سلامت رہیں گے، اور تو ٹیڑھی ترچھی ہوئی بگڑی ہوئی تو تیرا کچھ بھی نہیں جانا، جڑی مار کوٹ پینی ہو ساڑھے تے ورنی ہے، تو پھر منہ چی رہنا ہے، تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ زبان۔ اور امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ خاموشی پر قائم رہنا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اور سید العالمین علیہ السلام نے فرمایا، من صمت نجا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ زبان اہمیت کی حامل ہے۔ اور میرے آقا و مولا علیہ السلام کا ایک اور فرمان آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، مفہومی طور پر فرمایا، کبھی بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی ایسی بات منہ سے نکالتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا، وہ نارمل روٹین میں بولتا بول جاتا ہے، لیکن اس کو نہیں پتا وہی ایک جملہ اس کو جہنم میں ڈالنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی بندہ رب کی رضا کی ایسی بات منہ سے کر جاتا ہے کہ وہ ایک بات ہی اس کو جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، میں دوسری بات سنا رہا تھا تو شرح الصدور کا ورق کھل گیا، موجود ہے نا جی؟ شرح الصدور کا ورق کھل گیا۔ ایک نوجوان تھا، کچھ بے راہ تھا، اس کے چچا یا ماموں اس کو رب کی طرف رجوع عبادت کا درس دیتے رہتے۔ نوجوان پہ آخری وقت آ گیا، وہی چچا یا ماموں اس کے سرانے آئے، تینوں کنی دیر سمجھاندے رہے ہیں کہ پتر زندگی دا نہیں پتا، اے بلبلے وانگر ہے، اس کدی بھی پھٹ جانا ہے، تے ویکھنا ہن تیرے تے آخری ٹائم آ گیا ہے۔ اس نوجوان نے کہا، چاچا یہ بھائی وصل کم کرو، میں اسی لیے مائک پیچھے پیچھے کر رہا ہوں، آپ بڑھاتے جائیں گے مائک اور پیچھے جاتا جائے گا۔
اصل میں ان لوگوں کے کان کے بھی ہمارے ذمہ حقوق ہیں. ڈاکٹر کی 5,000 ایک کی فیس ہے کان چیک کروانے کی، تو ہم آپ کے کان ہی خراب کر کے پتہ نہیں کدھر پکڑے جائیں. گزارش یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، اس نوجوان نے کہا چاچا مجھے ایک بات بتا، میں اپنی ماں سے لڑ جھگڑ کے جاؤں اور کئی سالوں کے بعد آؤں تو ماں کی کرے گی؟ کہا ماں نہ سینے ہی لائے گی اور اس کی کرے گی. سمجھ گئے؟ جب اتنی بات کہی نا تو اس جوان نے جب جان لبوں پر ہے تو اس نے کہا کہ بس ہن میں نے ٹینشن کوئی نہیں، کیونکہ جس کے پاس میں جا رہا ہوں نا وہ ماؤں سے زیادہ کریم ہے، ماؤں سے زیادہ کرم فرماتا ہے، مہر فرماتا ہے. فوت ہو گیا، غسل کفن جنازہ ہوا، تدفین ہوئی. وہی بزرگ اس کے جو عزیز تھے وہ تدفین میں شریک تھے. تقریباً قبر کمپلیٹ ہو گئی تو ایک طرف سے اینٹ گر گئی. انہوں نے آگے ہاتھ بڑھایا تو دیکھا کہ قبر میں نور، خوشبو اور ٹھنڈک. رات کو اسی جوان کو جنتی لباس میں خواب میں دیکھا. انہیں کہا تو تیچے موجہ ماردہ پہ ہیں، کس بات نے تجھے اس کے قابل کر دیا؟ کہا وہی بات میرے رب کو پسند آ گئی جو میں نے آخری بات کہی تھی کہ اس کے پاس جا رہا ہوں جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اس کی بڑی اہمیت ہے. اگر بولنے سے پہلے تولنا سیکھ لیا جائے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جس طرح بکری، اونٹنی، گائے کے تھن سے دودھ دھو لیا جائے واپس نہیں نہ جاتا، منہ سے نکلے بول. ابن کثیر نے سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ کی تفسیر کے ضمن میں اس روایت کو لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے معراج کی رات دیکھا کہ ایک بڑے پتھر میں سوراخ ہے. ایک بیل دوڑ کر آیا اور اس سوراخ کے اندر داخل ہو گیا. سوراخ میں بیل. اب جب وہ اندر چلا گیا تو باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے باہر نہیں نکلا جاتا. فرما جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ عرض کیا ہے کریم یہ آپ کے اس امت کے فرد کی کہاوت ہے کہ جو کبھی بڑا بول بول بیٹھتا ہے، کبھی بڑا بول بول بیٹھتا ہے، پھر پچھتاتا ہے، لیکن پھر اس کو واپس نہیں لے سکتا. تو تھن سے نکلا دودھ واپس تھن میں نہیں نہ جاتا، زبان سے نکلی بات واپس. اور یہ بات بھی اصولی ہے کہ تلوار، تیر، خنجر کے گھاؤ دھیرے دھیرے ختم ہو جاتے ہیں، وہ زخم بھر جاتے ہیں، لیکن کا زبان کے تلوار کا جو زخم ہے وہ زندگی بھر رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا. بڑی اہم ہے یہ زبان. آج آپ نے حدیث سنی نا، یہ ماشاءاللہ درویش بیٹھے ہیں، ہمارے علماء جو تیار ہوئے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یہی پڑھی ہے نا. ہم بھی ان کے قابو ایک دن آخری حدیث پڑھانے ہی آئے تھے اور پھر آ گئے. مجھے یاد ہے وہ ماشاءاللہ وہ جلسہ، وہ بھی بڑا روح پرور جلسہ تھا بزرگوں کی موجودگی میں. ہاں جی، تو 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو پسند ہیں، زبان پر سوکھے ہیں، لیکن وہ تکڑی جس میں نیکیاں رکھ کے تولنی ہے نا، اس پلڑے کو وہ 2 کلمے بھر دیتے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دیکھو کتنی مختصر عبارت کی منہ سے ادائیگی کا شرف ملا. کہاں سے ادا ہوئے یہ جملے؟ زبان سے. اتنی اہم ہے یہ، اتنی اہم ہے یہ. حضور سیدنا فرید الحق والدین بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب مرید ہوئے تھے نا سیدنا قطب الحق والدین قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو فرمایا فرید ہمارے یہاں نا طے کا روزہ رکھوایا جاتا ہے، 3 دن افطاری یا 5ویں دن یا 7ویں دن. ان دے مرید بھی چسکیاں آڑے نے 5-7 ٹوپیاں بنوا کے رکھ دینے کہ جیڑا قابو آ گیا. بوا بھی ایک ہی چنگا ہوندا ہے، پیو بھی ایک ہی ہوندا ہے، تے پیر بھی ایک ہی ہوندا ہے.
سبحان اللہ میں خود کہہ لوں گا انشاءاللہ، بعد میں پڑھوں گا تسبیح، کوئی ایسی بات۔ آپ نے جو اتنا محفوظ کیا اللہ کرے یہ محفوظ رہے۔ یہ جو میں نے ابھی جملے کہے ہیں نا، یہ بھی سلسلہ چشتیہ کا بابا ہے، خواجہ گیسو دراز بندہ نواز، ان کی کتاب ہے آداب المریدین، کبھی پڑھیے گا۔ اس میں وہ فرماتے ہیں چاچے تائے مامے پھپھے کئی ہوتے ہیں، پیو اکو ہی ہوندا ہے۔ اور اگلا قبلہ انہوں نے معرفت کا ایک نقطہ بیان کیا، انہوں نے کہا اے بھی کان کھول کے سن لے، تیرے دکھ درد دا درد تیرے چاچے تائے نو انہا نہیں ہونا جنہ پیو نو ہونا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ طے کا روزہ، آج سحری کری ہے، تیسرے دن افطاری، آج سحری کی ہے، 5ویں دن افطاری، آج سحری کی ہے، 7ویں دن افطاری، 10 پروٹھے 2 کلو بلکہ کونڈا دہی کا، یہ نہیں رکھوا لیا۔ بابا صاحب کو انہوں نے دلی میں ایک اجرا دے دیا خلوت کے لیے۔ وہ کچھ مدت کے بعد نا بابا صاحب کو پھر کشش ہو خلوت کی کہ میں پھر خلوت میں چلا جاؤں، تو آج مرشد کی جناب میں آ گیا، انہوں نے کہا جی پھر دل کردا ہے کہ میں خلوت نشی ہو جاؤں۔ سرکار کتب پاک نے فرمانے ہون تین لوڑ کوئی نہیں، اور آگے انہوں نے ایک جملہ اور کہہ دیا، اس کو قضا نہ کرنا، توجہ ہے آپ کی؟ جو برتن میں ڈر رہا ہے اس کی آواز میں بھی سن رہا ہوں، لیکن جو میں آپ کو جام دے رہا ہوں کچھ برتن کشادہ کرنے کی کوشش کرو، 2 گھونٹ اس کے بھی بھر کے دیکھو۔ آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، اتنے کپ تو اتنا دور تو محفل میں نہیں چل سکتا۔ ایک جملہ حضور قطب پاک کے منہ سے یہ جاری ہوا کہ ایک تو تمہیں خلوت کی اب ضرورت نہیں، اور دوسرا جملہ جو تھا وہ یہ تھا، نالے ویسے بھی فرمایا ہونے نا شہرت واسطے لوکی کرن لگ پینے، اس وقت فرمایا کس لیے کرنے لگ گئے؟ شہرت کے لیے، کہ فلاں بندہ اجرا نشین ہے، باہر ہی نہیں نکلتا ہیں۔ بابا فرید نے نا مرشد سے یہ بات سن کر عرض کر دی، حضور میں تو شہرت کے لیے ایسا نہیں کرتا، میں تو شہرت کے لیے نہیں کہہ رہا۔ یہ جملہ جواب سمجھ میں آ گیا؟ جواب ساری زندگی فریدن مائی اس پہ افسوس کرتے تھے کہ میں نے اپنے مرشد کو یہ جواب کیوں دیا۔ کیا کہیں آپ سے جواب؟ ساری زندگی طریقت کا شہباز ہے، اور یہ آداب طریقت ہیں کہ جب مرشد کوئی بات کہے تو مرید کی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کیوں کہے، اور بعد میں جامع شرائط پیر و مرشد کی کر رہا ہوں۔ یہ نہیں ہے کوئی بھنگ کا پیالہ پلا دے تو کہے جی اس نے تقریر کی تھی کہ نہ نہیں کرنی، میں مذاق نہیں کر رہا۔ یہ نہیں ہے بابا ملا تو اس نے شرط دے دی، لا، پیر ہے ہی وہ جو جانے جانا کی راہ پہ چلاتا ہے، راستہ ادھر کا ہوتا ہے۔ تو عرض آپ کی خدمت میں کر رہا تھا، یہ دیکھو ایک بات سمجھاتے دوسری چھڑ جاتی ہے، پھر ورق پہ ورق کھلتا، اور ہم اب کیا کریں۔ بات زبان کے بارے میں عرض کر رہا تھا، زبان کے بارے میں ایک جملے پر کہ حضور یہ فقیر تو شہرت کے لیے ایسا نہیں کرنا چاہتا، لیکن حضور گنج شکر فرماتے تھے کہ مجھے دکھ ہے کہ میں نے اپنے مرشد کو یہ جواب کیوں دیا، میرا حق نہیں تھا بنتا، جو شیخ نے کہہ دیا تھا بس۔ اور یہ بات تو پتہ نہیں آپ درویشوں میں کئی دفعہ بیٹھا ہوں، خیر یاد بھی نہیں رہتی ہوں گی کہ بابا فرید سرکار نے خواجہ نظام پاک کو فرمایا تھا کہ میں تو دلی کی ولایت کسی اور کو دینے لگا تھا، تو مجھے غیبی امر ہوا ہے کہ نہیں ایسی بندہ کال دے پے ہیں، اور تو آ گیا تو تجھے دے دی ہے، اب دہلی کی ولایت تیرے سپرد۔ دیکھو پیر مرید سے کیا کہتا ہے، پیر بابا فرید اور مرید نظام پاک۔ بابا فرید نے فرمایا ہن دلی جا کے ویلا نہ رویں،
ਐਲ ਦੇਖਦੇ ਪਿਓ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, वेला ना रवी। और साथ ही हजूर गंजे शक्कर ने फरमा रोज़ा रखना आधी तरीक़त है। अब ख्वाजा साहब निज़ाम पाक कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं, हजूर वाला इल्म का मरकज़। जिस महफिल में निज़ामुद्दीन औलिया आलिम, मुनाजिर, मुफ्ती, फ़क़ीह, मुदर्रिस, मुहक्किक, मुफस्सिर, मुहद्दिस, उस दौर में जितने उलूम पढ़ाए जाते थे तमाम उलूम मुरव्वजा उलूम पढ़े हुए थे। और आज आपको तो माशाल्लाह हज़रत किबला पीर इमाम बख्श नदीम सैफ़ी मोहम्मदी दामा इकबालहू की छतर छाया के नीचे जो इदारा है, वो मैं मनकेरे में भी दस्तारबंदी के जलसे में गया था, तो आपको तो माशाल्लाह खूबसूरत जुब्बे और गलों में आ रहे हैं। क्या दौर था कि जब बदायूं में, क्योंकि बदायूं जन्म भूमि है हजूर निज़ाम पाक की, तो जब उनकी दस्तारबंदी थी तो पगड़ी घर से लानी पड़ती थी। और ख्वाजा साहब यतीम थे, माँ ने कई दिन लगा के चरखे पे ऊन काट कर, ओए होए होए होए, कई दिन लगाकर पगड़ी बनाई। जिस दिन बनी उस दिन अपने शहजादे को दी कि जाओ उस्तादों को टोर जा, तेरी दस्तार बंदी कर दें। मैं तो ये कहता हूँ भाई साहब कि वो पगड़ी जिस माँ ने बनाई है वो माँ ही उस दर्जा विलायत पर है। क्या मकाम और मर्तबा है, सुभान अल्लाह करीम। महफिल शिकन कहते थे ख्वाजा निज़ाम को। बड़े बड़े इल्म वाले कलगियों वाले बैठे हैं, जब ख्वाजा साहब आ जाते दिल्ली में सब चुप। और मेरा मोहब्बत का जुमला है कि जब निज़ाम आ जाते थे फिर किसी का निज़ाम नहीं चलता था। हाँ? तो बाबा फरीद उनको कह रहे हैं वेला ना रवी। और बाबा साहब ने यह भी फरमाया की पढ़े हैं हजूर, ये पढ़े हैं, फरमा कुछ सबक साढ़े कोलों भी पढ़। तो ख्वाजा निज़ाम ने यह नहीं पूछा कि तुसी कित्थे ते फारग शुदा हो, नहीं समझ आई। और पढ़ा है महबूब इलाही ने। और अगर मैं मिन वहां ये लफ्ज़ ना भी हो, लेकिन पूरी जिम्मेदारी से हक़ाइक़ की दुनिया में कह रहा हूँ कि ख्वाजा निज़ाम को भी बाबा फरीद के दरबार में ये यकीन हासिल हो गया कि वो ठीक है, वो पढ़िया इसी पर जो हुण गंजे शकर दे सामने बह के पढ़िया है, पढ़िया ही होने। जिंदा जिंदा दरा सुभान अल्लाह कह लें, जिंदा जिंदा पढ़िया ही होने, समझे ही अब है, फहम ही अब हुआ है, शऊर ही इस चीज का, क्योंकि वहां इरफान अता होता है रब वालों की बारगाह पे, रब वालों की बारगाह। तो अब इरशाद जो होता है ना, इरशाद शेख, उसकी अहमियत पर ये दो लाइनें हैं। बाबा साहब ने जी बाद में पीर भाइयों से पूछा, सॉरी निज़ाम पाक ने, कि हुजूर मुर्शिद फरीद ने मुझे फरमाया है कि रोज़ा आधी तरीक़त है, तो मैं केड़े रोज़े रखने ने, अयामे बैज़ के 13, 14, 15 चांद की, या पीर जुमेरात का। यानी मुझे उन्होंने खुलकर लफ्ज़ नहीं बताया कि फ़लाँ फ़लाँ दिन तूने रोज़ा रखना है, यही बताया कि रोज़ा रखना आधी तरीक़त है। तो पीर भाइयों ने कहा कि आप बाबा साहब को फिर पूछ लो। ख्वाजा निज़ाम फरमा नहीं हूँ बेअदबी है, होए 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 ए जिन्ने हुण रौले पे ने ना, ये खुशकियां दी वजह तो ने। ए जेड़े तुसी सुनिए हुण आपस दस तो गरेबा हो ना, ये किते खुशकियां मुक जान ते 12 ही 12 ने। ये मसला ही सारा खुशकी का है। को आरिफ की नजर का रूहानी तेल दिमाग पे असर करे और दिल की दुनिया बदले तो सुभान अल्लाह। खुशकी बंदे को मार देती है। उन्होंने कहा जी बंदा पागल हो गया, वजह कहे दिमाग में खुशकी चढ़ गई।
زندہ آباد. آگ فرید یا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ولی تلکن نہیں دندہ، ڈیوٹی اس کی ہے. آکھیا نہیں بابے راضی نو آخری ٹائم تے ہر گل دی تفصیل کیڑی ہے کوئی تھوڑے جو تسی اشارہ بھی سمجھیا کرو ہے نا. ہر واقعے کو چھیڑیں گے تو رات گزر جائے گی. ویسے تو بہت اچھا ہے کہ رات ان رازوں میں گزر جائے، لیکن سویرے جو تسی دکان تے ستے ہو وہ تے بھی ماڑی گل ہے نا. آرام بھی ضروری ہے. عرض یہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ امام راضی دلیلیں ہی دیتے رہے نا ابلیس کو. وہ تے پھر جڑا تگڑا ہے نا سر تے ڈاڈا حضرت نجم الدین کبرا انہاں کہو پیرا بوڑی ہوں ہر شے لٹی جا رہی آخری ویلے. تے بابے وضو کر دیا بک پانی دی سٹی تو انہیں کہو راضی اس خبیث نو دلیلاں کیڑی گل دیاں دینا پیا. انہوں نے کہا جا دفع ہو جا، میں اپنے رب نو بغیر کسے دلیل تو منیا. یہ ہے کہ ولی تلکن نہیں دے. سمجھ آ گئی ہے. تو محبوب الہی پاک نو وہ کہا جی حضور آپ پوچھ لے بابا صاحب نے کہا نا یہ اب مرشد کے بارگاہ کے ادب کے خلاف ہے. مجھے اسی وقت آپ دیکھو کیا کریں ہم، کیا کون سا مضمون چھیڑے کون سا چھیڑے. یہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا حضرات علماء غور فرمائیں گے. باقی تو ٹائم ساڑھا بہتا لے لین گے. میں بزرگوں کو سبق سناتا ہوں. وہاں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ایمان آلے ہوں رائنا کہنا ہی نہیں، انظر نہ کہنا ہے. بس منظر جانتے ہو نا، شان نزول جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ رائنا کو یہودی بولی میں تھوڑا چینج کر کے پڑھتے تو معنی الٹ بنتا تھا اور وہ آ کر اپنی مسخری کرتے تھے. تو جو صحابی پاک ان کی لغت جانتے تو نہ کہو میں تو توڑیاں گردناں لا دینی ہیں جو ہون حضور دے دربار چنج بولے. تو وہ کہنے لگے کہ سارے وہاں رائنا کہتے ہیں. رائنا تو کہتے تھے، رائنا تو نہیں نہ کہتے تھے. تو ان کا دل ٹوٹ گیا. وہ باگے حضور کے دربار پہ آئے. ادھر یہ آئے ادھر رب نے جبریل کو بھیج دیا. اللہ فرما ان ڈکشنریاں ہی ختم. تسی لفظ بھی صحیح بول دیو تے نیت بھی چنگی ہے، پر میں اپنے محبوب دی بارگاہ چ وہ لفظ بھی نہیں بولن دینا جے دے نال کسے غیر نو بے ادبی دا موقع ملدا ہوئے. تو پھر کیا کیا؟ خود لغت دی انظر نہ کہو. سوکھا جا مطلب کی ہے حضور نظر فرمایا جائے، نگاہ فرمایا جائے. لیکن جو بیچ میں جو یہ بات چھڑ گئی ہے یہ اس لیے چھڑی کہ پھر اللہ فرماتا وَاسْمَعُوا. یہ نقطہ سمجھنے کا ہے. وَاسْمَعُوا پہلے ہی دھیان نال سنیا کرو تاکہ تانوں کچھ آکھنا ہی نہ پوے. آگی سمجھ کے نہ آئی. تو خواجہ محبوب الہی فرماتے ہیں ہونا کہ میں پیرا نو کوئی نہیں پوچھنا. انہوں نے کہا تسا نہیں پوچھنا تو ان کرو گے کی؟ انہوں نے کہا کرنا ان کی ان ساری زندگی ہر روز روزہ رکھاں گے گل ختم ہو گئی. جدو سجنا آنکھ جو دیتا ہے یہاں آج 1500 سال بعد بھی مسلمان کو کہنا پڑتا ہے داڑھی رکھ لے. 1500 سال بعد گلی گلی پھر کے دروازے کھٹکاتے پیارے بھائیو آ جاؤ نماز پڑھ لو، نماز کا یہ فائدہ ہے، نماز کا یہ فائدہ ہے، نماز کا یہ فائدہ ہے. انجی قیامت آ جائے گی تو انجی رول دے رواں گے. وہ ہن تے کو ویلا آئے نا کہ اسی تقریراں چاکھیے کہ میاں 5 پوریاں ہو گئی ہن تہجد شروع کریے. ہوں دیکھو نا اے جمعہ آنا ہے تو اس تو بعد 2 جمعے ساڑھے خطبے کیڑی گالتے ہونے؟ روزوں کی اہمیت، رمضان کی فضیلت، روزہ چھوڑنے کے گناہ. ایک روزہ جس نے چھوڑا اس کو یہ عذاب ہوگا. 1500 سال بیت گئے. 1500 سال تو مسلمانہ نال یہ محنت تو غیر مسلموں پہ نہیں کرنی پڑ رہی. سمجھیے میں کچھ کہہ رہا ہوں. غیر مسلم تو آپ حضور دی سیرت پڑھ لیندہ جیڑا وہ کلمہ پڑھ لیندہ ہے.
حضور دے کسے غلام نو ویکھدا ہے تے پوچھدا ہے اے کیڑے مذہب والے نے کہ مسلمان نے. ان کو اچھا یہ غلام ایڈی ٹور والا ہے تے پھر آقا دا عالم کی ہونا ہے. کلمہ پڑھ لیندے جناب. اور سرکار سیدنا امام محمد شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ حنفی کی بزم کا یوسف ہے. یوسف امام محمد اے سنیا جے درویشو لاڑیو جو آج دستار بندیاں ہوئی ہیں سننا. یہ امام محمد اتنے حسین و جمیل تھے ابھی داڑھی مونچھ نہیں تھی نکلی تو ان کے والد صاحب امام اعظم کے پاس لے آئے کہ میرے منڈے نو پڑھا دیو. اس وقت یہ اجلہ اولیاء جس کی داڑھی مونچھ نہیں پھوٹتی تھی اس کو سامنے نہیں بٹھاتے تھے. صدا ساڑھے روڑے ہی تے نہیں رہے. بڑی ٹور آڑا دور بھی گزرے ہے. وہ دین کے نکلا تھا بڑی شان سے وطن سے وہ پردیس میں آج غریب الغربا ہے. ہمیشہ یہ حالتے نہیں رہے. بڑے راج کیتے نے. سمجھا گئی. امام اعظم نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم ایسے بچوں کو نہیں پڑھاتے سامنے بٹھا کے. اس کو کچھ بڑا ہونے دو. امام محمد رو پڑے اللہ دا نا جے میں نے پڑھا دیو. ہائے وقت تو نے کیا ستم کیا. کدی پڑھنا لے ہاتھ جوڑ دے سن کہ میں نے پڑھا دیو. ان پڑھاون والے ہاتھ جوڑ دین. اوے اپنا ایک ایک بچہ دے دیو. اوے اپنا ایک ایک بچہ دے دیو. اوے درساں دے بوئے کھلن. اوے داخلہ فیس بھی نہیں لے آن گے. مہینے والی فیس بھی نہیں لوان گے. ڈر ہے کہ کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر مدت سے اسے دور زمان میٹ رہا ہے. فریاد کشتی امت کے نگہباں فریاد بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. والد صاحب نے کہا جی بچے دے روون تے ترس کرو. امام اعظم نے فرمایا چل انہوں پہلے حفظ کرا کے تے پھر لے آیا جے. اب شارٹ کٹ بھی ٹائم پیریڈ ہم سوچیں حفظ کا تو 1.5 سے 2 سال یا سال سے 1.5 سال تو کنفرم ہے نا. امام اعظم نے اپنی حکمت استعمال کی کہ اس 1.5 سال میں کوئی داڑھی موچ دے وال پھوٹ آن گے. اے توڑے آل ویندے نے سٹیج آلے آلتے انہاں دے منہ میرے واسطے شیشہ ہوندے نے. میں نو وچ وکھن لگ پیندا ہے کہ ایک کدھر ویندے نے. تار نہ توڑیا کرو. امام اعظم نے کہا پہلے حفظ کر کے لے آؤ. وہ تیجا چوتھا دن ہویا تے والد صاحب پھر ہاتھ پھڑ کے امام محمد نے لے آئے. امام اعظم فرمایا تانوں میں آکھیا سی کہ انہوں قرآن حفظ کرانا. آخر سن لو حضور کار آیا ہے. کبھی شوق دے عالم ہے بھی سن. نفس پلیت پلیت چکی تھا اسا ازلو پلیت تے ناسے ہاسے خاسے. مرور زمانہ نے ہمیں رسوا کیا ہے. نئے رنگی یہ دنیا نے اپنے جال میں پھانسا ہے. برا ہو دل کے کالوں سفید چمڑی والوں کا کہ جنہوں نے اس سرزمین پر مدرسے کے مقابلے میں جو کھولے سو کھولے اور لوگوں کو کہا پرائمری پاس کو ملازم رکھیں گے تو اتنے ٹکے اتنے آنے تنخواہ اور مڈل والے کی اتنی تنخواہ اور میٹرک والے کی اتنی. دھیرے دھیرے مدرسوں کی رونق گھٹتی گئی کہ اتنے 25-27 سال پڑھ کے پھر کو گل بننی ہے. اتنے منڈے نو 5 بھی پڑھائیے تے 84 دی نوکری مل جائے. میں انگریز کی بات کر رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں مادہ پرستی. آج بھی اگر دنیاوی کالج یونیورسٹی بھرے ہوئے ہیں تو علم کے نور کے لیے نہیں جاب اور ملازمت کے لیے. علم تو چینج کرتا ہے اویئرنس دیتا ہے
شعور دیتا ہے، قابلیت فراہم کرتا ہے، بندے کی شائننگ جو ہوتی ہے اس کو مزید اجاگر کرتا ہے۔ لیکن آج وہی ہے نا، آج دیکھیں یہی فیس بک، یہی ٹک ٹاک دکھا نہیں رہے کہ استاد کلاس روم میں کھڑا ہے اور بچے پیچھے اشارے کر رہے ہیں۔ یہ کہ آئے دن کلپ آئے ہوتے ہیں، کلاس کے اندر استاد کا مذاق پیچھے اڑا رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ علم ہے جو جاب کے لیے ہے۔ یہ وہ علم ہے جو جاب کے لیے ہے۔ اور یہ علم پتہ کیا ہے؟ امام اعظم حنفیو، او حنفیو دو شبان لنگ گئی، گزر گئی۔ مسجدوں کے باہر لکھا حنفی، سنی، حنفی بریلوی۔ حنفیت کیا ہے یہ کون بتائے گا؟ روڑے اور ہی نہیں مکدے، اپنے کول ہی انے کون فتوے چٹا ہو گئی نے کہ کڈی جاؤ تے کڈی جاؤ۔ آرام نال ایک پوسٹ کی ٹی گیا بھی فارغ ہو گیا جے، سرانا رکھیا لیا انہیں کہا سگڑ لا سوٹا کھچ کے لائیے، ایک اور کٹ دیتا ہے، ایک اور کٹ دیتا ہے۔ تینوں ان کی پتہ ہوئے، تو کی جانے کہ کربلا والے دا درد کی ہے، بے درد ہے۔ خدا دا نام منو، خدا دا نام منو۔ ایک یہ علم ہے کہ استاد کے پیچھے اشارے کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور یہ علم پتہ کیا ہے؟ یہ علم یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ، اجلہ اولیاء جس کی تقلید میں، او بشر حافی جس کی محفل میں آ کے بیٹھتا ہے، جاؤ یار، بشر حافی جس کی محفل میں آ کے بیٹھتا ہے وہ امام اعظم۔ داتا گنج بخش فیض عالم نے دیکھا خواب میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی شیبہ سے، یہ صفا مروہ کے درمیان میں باب بنی شیبہ ہے، حضور وہاں سے حرم میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضور نے ایک بابے کو، جس طرح بچوں کو نہیں باؤں میں لیا ہوتا، حضور نے ایک بابے کو لیا ہوا ہے۔ تو دادا صاحب فرماتے ہیں میرے دل میں خواب میں خیال آیا کہ یہ کون ہے جس کو حضور نے اتنے لاڈ سے بچوں کی طرح شفقت اس پہ کی ہوئی ہے، اٹھایا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی اجویری، یہ تیرا اور اس امت کا امام ابو حنیفہ ہے۔ اب سنیں گے اگلی بات۔ ایک یہ علم ہے جو میں نے کہا یہ جاب کے لیے ہے، معذرت کے ساتھ، معذرت کے ساتھ۔ اور یہ علم اگر نصیب ہو جائے تو وہ امام جس کو حضور باہوں میں لیں، وہ امام جس کی صحبت میں بشر حافی بیٹھے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ سے 9ویں 10ویں گلی کے فاصلے پر امام صاحب کے استاد کا مکان تھا۔ امام اعظم جدوں بھی کدی پیر کھولے تے کدی ادھر پیر نہیں کیتے جس گلی آل استاداں دا کار رہے۔ جاگو جاگو۔ کبھی عالم یہ بھی تھا، کچھ پتہ ہے کہ میں آپ سے کیا بات، آپ ہاں امام محمد کی بات ہو رہی تھی، کیا کریں؟ تینوں آنکھیں نو حفظ کرا کے لے آنا ہے، حضور سن لو کر آیا ہے۔ امام اعظم نے جب دیکھا نا کہ شوق بڑا ہے، کتنی محنت کی اس نے کہ تھوڑے دن میں حفظ کر کے آ گیا، امام اعظم نے پھر دوسرا نسخہ استعمال کیا، فرمایا جی ٹینڈ کر دیو تاکہ چہرے کی وجاہت خوبصورتی ختم ہو جائے۔ آج عمرے تے بھی جاندے نے ٹینڈ نہیں کراندے۔ اس حقیقت کو پانے کی کوشش کرو۔ حضور والا میں جانتا ہوں کئی لوگوں کو کہ ان کے گھر والوں نے شادی سے پہلے کہا کہ عمرہ کر آؤ، یعنی شادی میں 2 ماہ ہیں، 1 ماہ ہے، تو انہوں نے صرف یہ ریزن بیان کیا کہ اسے ٹینڈ کرانی پینی ہے تے جیسی طرح شادی کرنی ہے تے تھوڑا ماحول شول بنانا ہے والا بولاں دے نال، اور وہاں بھی جاتے ہیں تو مسئلے۔ آج 98% افراد مسئلہ علماء سے پوچھتے ہیں، رہنمائی کے لیے نہیں، اپنی مرضی منوانے کے لیے، کہ میں ٹھیک کیتا ہے نا جی مولوی جی، میں صحیح کیتا ہے نا۔
اور ہمیشہ یہ دور نہیں تھا. 1 بجنے کے قریب ہو گیا بھائی صاحب، کیا کریں کیا کریں، 1 بجنے کے قریب ہو گیا. کار جہاں دراز ہے میرا انتظار کر. ایک بی بی صاحبہ دربار انور میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے والد صاحب میری شادی کرنے لگے ہیں، پر پہلے میں آپ کے دربار میں آئی ہوں تاکہ پوچھ تو لوں کہ شوہر کے بیوی کے ذمہ حقوق کیا ہوتے ہیں. میں آپ سے پوچھ لوں اور میں غور کر لوں میں نبھا سکتی ہوں کہ نہیں. کبھی وقت یہ تھا. کبھی وقت یہ تھا. کدھر جائیں؟ آج سوال صرف یہ ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں نا، تو یہی ہے. لو جی مولویاں دیاں گلاں کیڑے آپس دے وچ رل دیاں. او فیس بکیو، مزید اسلام اور علماء کو بدنام نہ کرو. تمہاری یہ روشیں ان بے عملوں کے لیے مزید بے عملی کے دروازوں کو کھولتی ہیں. اے جی انہوں بھی ویکھیا فلانے نے انج کیتا، فلانے نے انج کیتا، فلانے نے انج کیتا. خدا دا واسطہ ہے، بزرگ سیانے آندے سن گھر دے گندے کپڑے چونکاں وچ نہیں توئی دے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ خدا دا نام منو اور کتنا لوگوں کے دلوں میں بے قدریوں میں اضافہ کرو. سبحان اللہ الکریم. امام صاحب فرمایا، وہ میں یہ عمرے کی بات بتا رہا تھا تو وہاں پر وہ کیا کہتے ہیں، مولویاں دی گل کیڑا رل دی ہے. اتنے سارے صفا مروا تے اتھوں کٹ رہے ہوندے، اتھوں کٹ رہے ہوندے. تو ہم ان کو کہتے ہیں پیر صاحب قبلہ میں خود حاضر تھا قدم. اس وقت تو وہ باہر بیٹھنے کے آسان موقع ہوتے تھے. تو ایک بندہ باب البقیع سے نکلا سلام عرض کر کے، اور اس کی تازہ ٹینڈ ہوئی تھی. تو وہ میری پگڑی دیکھ کر کے، اس کو آتے ہوں گے مسئلے، تو وہ آ گیا. کہا جی ایک سوال دسو. میں کہا جی پوچھو. کہا ہونا سی نا میں آخے کل آیا شامی مکیوں، تو ہونا سی پھر مکے جانا ہے، تو میں جاندیا عمرہ کرنا ہے. تو ویکھو میرے سر تے وال کوئی نہیں، تو میں نے پھر ٹینڈ کرانی پے گی. میں نے کہا بالکل آپ کو اس طرح لگوانا پڑے گا. اس نے آگے سے یہ جواب دیا کہ اسلام میں اتنی سختی تو نہیں ہے. میں نے کہا بھائی آپ نے مجھ سے شریعت کا مسئلہ پوچھا ہے، میں شریعت بتانے والا ہوں، شریعت ساز نہیں ہوں. ہماری کیا اتھارٹی ہے کہ ہم شریعت بنائیں؟ شریعت بن چکی، نو چینج. کہا جی دنیا چاند پہ پہنچ گئی تو روٹی اب کان سے کھاتے ہیں، سونگتے زبان سے ہیں، دیکھتے ناک سے ہیں، اب سر کے بل چلتے ہیں. کہا نہیں فطرت نہیں بدلتی. جیسے فطرت نہیں بدلتی ویسے مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت نہیں بدلتی. دور کوئی بھی شریعت ایک ہے. سمجھ گئے؟ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بات تھی. امام اعظم فرمایا جی ٹینڈ کر دیو. انہوں نے کہا جی کر دیو. ہائے ہائے ہائے، یہ وقت تھا بھائی صاحب دین کا علم سیکھنے کا شوق. انہوں نے کہا ٹینڈ کر دیو. انہوں نے کہا کر دیو جی. ٹینڈ کرا دیتی. اس وقت ایک عرب شاعر نے ایک شعر لکھا امام محمد کو دیکھ کر، چھوٹی عمر ہے، دیکھ کر کہا پہلے چاند بادلوں میں تھا. کیا تعبیر و تشریح ہے. پہلے چاند، یہ زلفوں کی طرف اشارہ کیا، پہلے چاند سیاہ بادلوں میں تھا، خوب تھا، اب تو بادلوں سے باہر نکل آیا ہے، اب بھی حسن کا عالم کیا ہے. وہ امام محمد ایک علاقے کے وزٹ پہ آتے، دنیا دوڑی جا رہی ہے کہ یہودی پوچھتا ہے وہ سارے مسلمان کدھر ناس رہے ہو؟ کہ ساڈا امام آیا ہے. کہا کیا نام ہے؟ کہا امام محمد شیبانی ہے. اس کو نا تھوڑی سوجی کہ ان کے نبی پاک کا اسم انور اطہر بھی یہی ہے، اور یہ ان کے اس دور کے امت کا ایک امام آیا ہے، تو دیکھے تو صحیح. جب اس نے حضرت امام محمد کے چہرے کے انوار دیکھے، تجلیات دیکھی،
اسی وقت کلمہ پڑھا. کسی نے پوچھا تو کلمہ کیوں پڑھیا ہے؟ اس نے کہا میں تو یہ دیکھ کے حیران ہوں کہ جس امت میں ایک محمد ہو اودی چال نہیں چلی جاندی تو حضور سرور عالم محمد مصطفیٰ کے جمال اقدس کا عالم کیا ہو؟ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو کبھی علم کے ذوق یہ بھی ہوتے تھے. بات اتنی بتا رہا تھا علم عمل کے لیے ہے. علم اور بالکل اختتامی پوائنٹ پر میں آج گیا. ایک دن میرے کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد انور منور میں رونق افروز ہیں, مرید حاضر ہیں. کیا حسین ہے صحابہ کرام مرید, سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ حضرت میاں صاحب کو سے سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. تو وہ دیکھیں نا کہ وہ اپنے شیخ کے مرید ہوئے اور آگے سے آگے کیسا سلسلہ نور علم و عرفان کا جاری ہوا کہ چار جانب یہ سنت پہ عمل کا شوق اور جگہ جگہ مدرسے کھلے ہوئے ہیں. سبحان اللہ الکریم. میں یہ کہتا ہوں, وہ خود نہیں کہتے ہر دفعہ ہی. میں نے اس دفعہ راوی ریحان شریف میں بھی کہا میں تو حیران ہوں انہوں نے جتھے بھی میک پڑھے میں تو کارخانے چ کم کرتا سی. ایتھوں شروع ہوندی ہے نا گل, نہیں سمجھ آئی ہے جی. تے کارخانے چ کم کرنے والے نو جے کسے دی نظر ایڈا کاریگر کر دے, نہیں کیا کہیں آپ سے جناب. تسی تے ہن استخارے نو ٹر گئے ہو تے میرے کو ٹائم کوئی نہیں. کارخانے چ کام کرنے والے نو جے کسے دی نظر ایڈا کاریگر کر دے کہ اینا سامان تیار ہو جائے, جی اوتھے ایک نظر پین نال اینا اثر ہے تے جڑے بیٹھے ہی حضور دے سامنے رہنے. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. ان کی شانوں اور عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. بس یہ سنیے بھائی صاحب, وہ سرکار اقدس علیہ السلام نے فرمایا اے ہن بندہ آئے گا ایک تے وہ جنتی ہے. واہ کیا بات ہے جناب. راوی کہتے ہیں کہ ہم نہ بیٹھے رہے تو جو آیا نا وہ ایک انصاری صحابی سادہ طبیعت کے اور وضو کر کے آئے تو ہاتھ میں جوتی پکڑی ہوئی. گل مختصر کری انہوں نے آکھیا کہ میں ان میاں کو 3 دن تیرے کو ہی رہنا ہے. انہوں نے کہا جی رہو. وہ غور کرتے رہے, سارے نمازی تھے, انہوں نے بھی تہجد پڑھنی, انہوں نے بھی پڑھنی, انہوں نے بھی مسجد شریف میں آ کے جماعت سے نماز, یعنی کہ اس سے ایکسٹرا ہٹ کر زائد کوئی عمل نہیں دیکھا کہ جس عمل کی بنیاد پر کہا جائے وہ جو ڈھونڈنے آئے تھے. اچھا جی میں جاندہ پیا جی, وہ دروازے تے رخصت کرنا ہے تو پھر پیر روک گئے. اکھے ہاں کو جی کر دیو. انہوں نے کہا جی انہاں کو جی اے دوڑی رعایت کر دیں. اس ویلے اسی پنجابی بھی شروع کر دیتی ہے کیونکہ ہم ایک دوست کے پاس آئے ہیں. انہاں کو جی کر دیو. انہوں نے کہا جی یہی کو جی. ٹھیک ہے. پوری روایت کی جان ہے یہ ایک سطر, اور پلیز اپنی آنکھیں, اپنے کان اور دل کا کان بھی اس 1 سے 1.5 سطر پہ مرکوز کر دیں. جب وہ کہتے ہیں کہ چلے نا تو اس انصاری صحابی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دی, اگر سنیا جے. انہوں نے کہا ایک گل تو نہیں دسی. اب وہ عمل آنے لگا ہے. ایک گل تو نہیں دسی. انہوں نے کہا جی وہ سناؤ. وہ فرمانے لگے آج تک میری زندگی میں جب سے کریم کے دامن میں لگا, دامن سے جڑا ہوں سید عالم علیہ السلام کے, میری زندگی میں آج تک ایسی رات نہیں آئی کہ جب میں بستر پہ سونے کے لیے لیٹا ہوں
تو میرے دل میں کسی مسلمان کا کینہ ہو. اوئے ہوئے 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 ہوئے. انہاں آکھیا جی گل دی سمجھ آ گئی. گل دی سمجھ آ گئی. علم عمل کے لیے ہے، مدارس کی اشد ضرورت ہے، اور میں دل و جان سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہاں میری نظر جا رہی ہے کثیر اس حصے سے وابستہ حضرات تشریف فرمائیں جو مدرسوں والے ہیں. واسدے رہو، پیران دے آستانے ہوندے ہی مدرسے سن. اے کوڑے توتے کتے تے ہون آئے نے، وگرنہ آستانوں پہ قال اللہ وقال رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی تھی. سمجھا گئی ہے؟ بڑی اعلیٰ بات ہے. حضرت گرامی قدر والا مرتبت پیر امام بخش ندیم سیفی محمدی صاحب حافظہ اللہ، آپ مدت تو اس خطہ سائیوال تے خدمات دینیاں اور علم دے فروغ نو سر انجام دے رہے نے. اور ماشاءاللہ ہر سال وہ میرے دادا مرشد حضور سیدنا محدث اعظم قدس سر العزیز فرماندے سن لائل پور چ کئی فیکٹریاں نے تے ایک ایک کارخانہ اس فقیر دا بھی محدث اعظم فرماندے سن. تے فرماندے سن اس فقیر دے کارخانے چ مولوی تے عالم تیار ہوندے. تو شکر ہے ماشاءاللہ یہ کارخانے لگے نے، علماء تیار ہو رہے نے. اور جملہ خدمت گزار، مینوں معاونین نالوں بھی سونا لفظ میرے ذوق دا خدمت گزار ہے. بہرحال معاون کہنا یہ قرآن پاک چ بھی تعاون البر والتقوی ظاہر ہے. تے مدارس دی خدمت دے دو بہترین طریقے نے. پہلا ضروری ہے تے دوسرا بھی ضروری ہے. جڑا پہلا ضروری ہوئے ہے کہ ہر گھر دا ایک بچہ کم از کم دین دا عالم بنے. یہ بہترین تعاون ہے. یہ راما بچھا کے بیٹھے درساں والے انتظار کر دیں توڑا. میں آج من کہہ بھی آندہ پیا سی کہ بچہ سکول نہ چلے تو سکول والے کہندے ہیں توڑی 5000 مہینے دی فیس آندی جی سانو ماڑی نہیں لگ دی، لیکن گل ہے کہ اسی اپنے سکول دا امیج خراب نہیں کرنا. بچہ سوری چل نہیں سکیا تے او ٹیویشن والا جڑا 3500 روپیہ مہینہ لیندا ہے، کٹ فگر دسدا پیا میں، وہ بھی ایک دن آندا جی توڑا بال ٹردا نہیں پیا تے تسی انہوں نے ایویں کونر سکھاؤ ایویں تے پیسے نہ لاؤ. سانو 3500 مہینے دا آندا ماڑا نہیں. جدو دوواں نے جواب دے دیتا تے ہن پیو نو کدھر خیال آیا کہ آپا تے مسلمان بھی ہونے ہیں. نہیں سمجھ آئی گل دی؟ ہن خیال آیا کہ یار میں تے ہن چیتا آیا ہے کہ آپا مسلمان بھی ہونے ہاں تے مسلمانہ دی ایک کتاب بھی ہے جنہوں قرآن پاک آندے نے تے او دے پڑھان واسطے مدرسے بنے نے. او داخلہ فیس بھی نہیں لیندے تے مہینے والی بھی نہیں لیندے تے روٹی بھی اوتھے ہی. ہن لے کے آئے تے جگرے ویکھو انہاں دے کہ جنہ متھے تے ول نہ پائے تے لا لیا سینے. تے جدو واپس ٹور دینے انہاں کند زینہ نو تے جتھے انہاں فہم آلیاں نو پگاں دن دن ننگے سیر آئے نو سار کج کے کل دن خالی دل آئے نو قرآن دا نور دل چپا کے کل دن. تے جتھے کئیاں نے ٹھکرایا سی یہ اجدہ بنان دین کہ کئی ٹھکرایاں ہویاں دا سارا بن کے باہر نکل دین. تو پیسہ وقت دی ضرورت ہے. وہ بجلی دا بیل ہوئے، اساتذہ دیاں مانا تنخواہاں ہون، جے لنگر طلبہ رہشی نے تے صبح دوپہر دا کھانا، بیمار ہون تو اندہ میڈیکل دے اخراجات، کچن دے اخراجات، اس سارے امور جمع مہنگائی 5-7 افراد دے کاروتے اثر انداز ہوندی ہے. تو جتھے سینکڑے حضرات ہون، دسیوں حضرات ہون، کسے مدرسے دا جڑا میٹر ہے نا وہ بالکل بھی مدرسے دی یا نہیں کردا. وہ اسی طرح گراریاں قوم دیاں جے میں باقیاں دیاں قوم دیاں. سمجھا گئے؟ تے اجے تیگر بھی شاید مسجد مدرسے والے بل وچوں ٹی وی والا جڑا ٹیکس نہ نکلیا ہوئے. مینوں موجودہ علم نہیں اس کر کے نہیں، لیکن اگے تے ہوندا سی. تو گل یہ کہنا چاہنا تانوں کہ اے نہ اے ہوندا ہے نہ ہی لکڑیاں آپ شالا مار مار کے دس چاندیاں کہ اج سانو بال لو، نہ ہی تواڈے ستیاں تواڈے کھیتاں وچوں کنک ٹور کے آندی ہے کہ انہیں تے دینے کوئی نہیں تے میں آپ ٹور جاں. سمجھائی؟
یہ وہی اخراجات سیم نے جویں ساڈے گھراں دے نے تے جے وہ ساڈے فقہ حنفی دا ایک تگڑا امام بیٹھا مسئلے لکھے تے گھروں خادمہ آ گیا آکھیا کہ بی بی ہونا آکھیا آٹا مک گیا ہے انہاں قلم رکھی تے سر پھڑ گیا آکھیا 100 مسئلہ ذہن چوں کٹ دیتا ہے بڑی بات ہے جی بڑی بات ہے اور ایڈا بڑا مسئلہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا حضور دی جناب چرز کر دیں کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو روڑا تے بناندہ ہے تے ایک کے معمار نے کہ نمیاں ٹیمہ تیار کر دے پین تے جے ساڑے درساں آلے آنو اے فکرہ بھی وچو وچ کھا جان شوگر دے مریض ہو جاندیں ہارٹ دے مریض ہو جاندیں ڈپریشن دے مریض کدی کول آ کے پوچھیا تے کرو ایک الگ جہان ہے یہ دیتے غور کدی کیتا کرو لہٰذا احسان نہیں ہے یہ اللہ رسول دا احسان ہوئے گا جے ساڑا پیسہ اسراج لگ جائے اور شکرانے دے نفل ادا کیتے جان آج جڑے حضرات تیار ہوئے نے علماء یا حفاظ انہاں دے سرپرستانو مبارک تے نال ایک سادہ جی گل اے ہے کہ اے آلچ تانو دندے پین سجا کے سران تے عزت دے تاج ہن سامبنا تو سائیں تے انہاں نے رولیا جنا لوہے دی سبل تے کئی ویڑے وچ پئی ہے لیکن ایک تولے دی ٹوم پچھلا کمرہ او دے چ پیٹی تے پیٹی چ ٹرنک تے ٹرنک نو بھی تالا تے او دے وچ بھی ایک خانہ لوہے دا وزن او دے نالوں زیادہ ہے سٹیا ہے او ماز 1 تولا 2 تولے ہے سونا او تھی سام کے رکھیا ہے اے لویا نہیں سونا ہے